آپ رضی اللہ عنہ کا نام بلال، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حبشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذنین کے سرخیل قدیم الاسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست اور اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آئینہ دل شفاف تھا۔ آپ کو نور ایمان نے اس وقت منور کیا جبکہ معدود چند بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام پر لبیک کہا تھا۔ اسلام لانے کی پاداش میں آپ رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت، جلتی ہوئی سنگریزوں اور دکتی ہوئی انگاروں پر لٹایا گیا تاکہ وہ اپنی رائے بدلے، لیکن ان تمام روح افزا آزمائشوں کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے توحید کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ حسب معمول مشق ستم بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے اور یہ عبرتناک منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 11 قدر رقم معاوضے میں دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، ابوبکر تم مجھے اس میں شریک کر لو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں آزاد کرا چکا ہوں۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابوبکر ہمارے سردار ہے اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عبیدہ بن حارث کے درمیان یا ایک روایت میں ابو عبیدہ بن جراح کے درمیان مواخات کرائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ بزرگ ہے جو اذان دینے پر مامور ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی۔ وہ فصیح و بلیغ تھے۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ لوگ اپنے کام چھوڑ کر والہانہ وفد کے ساتھ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ حضرت بلال سفر و حضر میں ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص، آپ کے اہل و عیال کے نان و نفقہ کے نگران و آپ کے خارجی تھے۔ عیدین و استسقاء کی نمازوں میں بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لاٹھی لے کر چلتے۔ راستہ میں کوئی پتھر ہوتا تو اس کو لاٹھی سے ہٹا دیتے۔ سامنے سے آنے والوں پر نظر رکھتے تاکہ کہیں سامنے سے کوئی دشمن نہ آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غزوات بدر، احد، خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ پر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا تاکہ سابقہ ظالمانہ طبقاتی نظام کی شکست اور کمزور پستے ہوئے طبقوں کی عزت اور قانون الہی کی بلندی کا اظہار ہو۔ گویا حضرت بلال رضی اللہ عنہ مظلوم عوام کی ترقی اور عزت کا استعارہ بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے شام کے محاذ پر گئے اور پھر وہی قیام پذیر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ دمشق میں 60 سال